تو गाइस ہمیں پتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کی بہت بڑی جنگ چھڑ چکی ہے. اسرائیل جو ہے فلسطین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ ہماری بیت المقدس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی تھی کچھ سال پہلے. اگر ہم ساری ان کی باتوں کو مد نظر رکھ کے ساری ان چیزوں کو دیکھیں تو ان کی بہت سی ایسی پیشن گوئیاں ہیں, ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ ساری پیشن گوئیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں بتائی تھی کہ مسلمانوں پہ ایسا وقت آئے گا, مسلمانوں کے بیت المقدس پہ قبضہ ہو جائے گا, مسلمانوں کا جو ہے نا یہ حال ہوگا. اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمان جو ہے اتنے کمزور کیوں پڑ جائیں گے؟ اسرائیل یہودی جو ہیں وہ اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں پہ کیوں قبضہ جما لیں گے؟ جو آج کل ہمارے مسلم ممالک کے اندر ہو رہا ہے, جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو ہمارے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سب باتیں انہوں نے پہلے بتا چکے ہیں کہ بھئی ایسا ایسا ہونے والا ہے. میرے سامنے بہت سی ان کی ویڈیوز آئی ہیں جن کے بارے میں وہ بہت تفصیلاً بیان کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے, کیسے کیسے یہ دور آنے والا ہے. یہ ساری پیشن گوئیاں انہوں نے جس ویڈیوز کے اندر کی تھی وہ ویڈیو آج مجھے ملی ہے, تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم مل کے دیکھتے ہیں. ایک تو ہمارے نالج میں اضافہ ہوگا اور ہمیں ان کی باتوں سے, ان کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو چلیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. مسلمانوں یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ, یہاں تک کہ ترکی, سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے ایک بچے. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی خونریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے, کوئی ایک دو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے, گدھ ہے, وہ تو بڑی خوشی سے اترے گے, تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں, چیلے ہیں, لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا, اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی, لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. یہاں تک کہ وہ چھت ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے, گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ وقت آنے والا, اور یہ یہودیوں کے ہاتھ میں, یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت, جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار ہے. مطلب کہ اگر حدیث کو سامنے رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں پہ جو ہے نا ٹوٹلی قبضہ ہونے والا ہے. اتنی بڑی جنگ ہوگی, اتنی بڑی جنگ ہوگی, کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر زمین پہ اتنی لاشیں ہوں گی, اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک ایسا پرندہ اترنے کی کوشش کرے گا, اس کو جو ہے نا زمین پہ جگہ نہیں ملے گی, اتنی لاشیں ہوں گی. وہ تھک ہار جائے گا, اس کے پر جو ہے وہ جواب دے دیں گے, اتنا اڑے گا اتنا اڑے گا, لیکن مجبوراً اسے کسی نہ کسی لاش کے اوپر بیٹھنا پڑے گا کیونکہ زمین پہ اس کو خالی جگہ ملے گی نہیں. اب یہ کیا حوالے دیے گئے؟ حدیث کا حوالہ دے کے انہوں نے جو ہے نا یہ پیشن گوئی کی تھی. اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو فلسطین میں ایسا ہی ہو رہا ہے, ہر جگہ جو ہے نا وہ لاشیں ہی لاشیں بکھری ہیں. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ, پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اور اب جب یہ خلافت آئے گی, 2 حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں. ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی, پوری دنیا میں ہوگی, کل کرۂ ارضی پر ہوگی, تمام عالم انسانیت پر ہوگی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے کرۂ ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا, پوری زمین دکھا دی. اور یہ بات سن لو مجھ سے, میں نے زمین کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے, مغرب بھی دیکھ لیے, اور جو جو علاقے بھی زمین کے مجھے دکھائے گئے ہیں ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی. یہودی کا اگر علاج ہے, جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں, دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے, طوطے کی گردن پر اوڑھ دو گے دیو مر جائے گا. یہودی کی جان سود میں ہے. یہ سارا ہتھکنڈہ اس کا جو ہے, جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے وہ مالیاتی نوعیت کی ہے. وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا. حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں, بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں, بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں. لہذا ان کو چھوڑو, حکومت کو خود کرے. ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح, ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے, زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے. جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانہ تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر, لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے. صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے, سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے. یعنی کہ مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے انہوں نے سود کو جو ہے نا بہت ہی عام کر دیا ہے.
مسلمانوں نے سود کو اتنا عام کر لیا ہے کہ ہر چھوٹی چیز کے اندر بھی انہوں نے سود کو شامل کر دیا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہی یہودیوں کی جو ہے نا بڑی جان ہے، یہی یہودیوں کی پکڑ ہے۔ جب تک ہم سود کو ختم نہیں کریں گے، یہود اس دنیا سے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو یہ جو باتیں ساری ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑی باتیں ہیں۔ ہمیں بالکل ایسے لگ رہا ہوگا کہ شاید کوئی بیان کر رہے ہیں، کوئی تقریر کر رہے ہیں، لیکن ان کے الفاظوں میں، ان کی باتوں میں بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں تو کم سے کم 90% ان کی ساری باتیں آج کے دور میں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ کیا ہوگا جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی، جب تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، ایودھیا کی مسجد گرا کر امت مسلمہ کی نبض کو دیکھ لیا ہے دشمن نے کہ جان نہیں ہے۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ بہت دور کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو۔ اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا ہے۔ 1 سال پہلے جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ اسی طریقے سے توڑ اس کا، در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے۔ دنیا کے خاتمے سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب ہوا۔ اگر نہیں ہوتا تو تکمیل نہیں ہوئی۔ یہی بات کہی ہے اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ اچھا جو بھائی آپ نے یہ ساری باتیں ان کی سنی، ساری ان کی احادیث سنی، جو ساری انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، سارے حوالے دیے ہیں، اگر آپ خود ان کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی ساری باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں؟ جو باتیں انہوں نے کی ہیں کہ قرب قیامت ایسا وقت آنے والا ہے، قرب قیامت جو ہے اسلام کے اوپر ایک جو ہے نا یہودی غالب ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت آئے گی۔ لیکن ابھی اگر ہم دیکھا جائے تو واقعی میں یہود جو ہے مسلمان ممالک زیادہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پہ جو ہے نا وہ قبضہ جمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، یہودی تعداد میں کم ہے، پھر بھی جو ہے نا ان کا مقابلہ ایک قسم کا نہیں ہو پا رہا۔ اب یہ سچ میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات بتا دی ہے کہ مسلمانوں پہ ایک بار یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ تو ساری ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کے اندر کتنی سچائی ہے؟ آپ کو ان کی باتوں میں کیا کیا سچائی نظر آتی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا۔ باقی پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کوئی نئی ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔